ورشناز آج ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر آئی تھی۔ وہ حاملہ تھی اور یہ خوشخبری اپنے شوہر کو دینا چاہتی تھی، لیکن شوہر گھر آتے ہی لڑنے جھگڑنے لگا۔ چلی جاؤ میری نظروں سے دور، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ندیم اپنی بیوی کو گالی گلوچ کر رہا تھا، وہ بیوی جو قرآن کی حافظہ تھی۔ تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، میں پاگل تھا جو تم سے شادی کی، ورشناز نے کہا۔ ندیم ہوا کیا ہے؟ ندیم نے کہا بس خدا کے لیے مجھے معاف کرو، میں نے جو تعویذ لا کر دیا تھا تمہیں، تم نے وہ پھینک دیا، پھر دم کیا ہوا پانی جو پیر صاحب نے دیا تھا وہ بھی تم نے نہیں پیا، تم نافرمان بیوی ہو۔ اس نے کہا ندیم اگر میں تعویذ نہ پہنوں تو نافرمان، اگر میں دم کیا ہوا پانی نہ پیوں تو نافرمان، یہ کیسی جہالت ہے؟ ندیم میں پڑھی لکھی عقل رکھنے والی لڑکی ہوں، تم مجھے کس طرف لے جا رہے ہو؟ اور تعویذ میں نے اس لیے نہیں پہنا کہ تعویذ پہننے سے نہ حمل ٹھہرتا ہے نہ بچہ لڑکا ہوتا ہے۔ ندیم کو غصہ آ گیا۔ بدبخت عورت، اپنے شوہر سے زبان لڑا رہی ہو، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کر بیٹھوں اٹھو اور میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ ورشناز نے کہا ندیم بات کچھ اور ہے، اس لیے اتنا غصہ کر رہے ہو۔ ندیم نے کہا میں نے تعویذ دیا، تم نے نہیں پہنا، دم والا پانی بھی نہیں پیا، اگر پیتی تو لڑکا پیدا ہوتا۔ ورشناز نے کہا ندیم کیا دم کیا ہوا پانی مجھے لڑکا دے گا؟ ندیم نے تھپڑ مارا اور بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ورشناز کو گھر سے باہر نکال دیا۔ بدبخت عورت، چلی جاؤ میرے گھر سے۔ وہ حافظہ اٹھ کر آنسو صاف کرنے لگی اور بولی ندیم آپ غلط کر رہے ہو، آپ کون سے زمانے میں جی رہے ہو، میری بات سن لو۔ مگر سارا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ ورشناز رو رہی تھی۔ ندیم دیکھو میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میری بات تو سن لو۔ ندیم نے پیر صاحب کو فون کیا۔ بابا مرشد، میری گستاخ بیوی نے دم کیا ہوا پانی پھینک دیا ہے۔ مرشد بابا نے کہا پتر یہ بہت غلط ہے، تم اسے میرے پاس لے آؤ، میں اس کا علاج کروں گا۔ ندیم نے کہا ورشناز تمہیں میرے ساتھ بابا جی کے پاس جانا ہوگا۔ ورشناز نے کہا ندیم یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اس میں کسی اجنبی کو کیوں لا رہے ہو؟ میں کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ ندیم نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک جا پہنچی۔ جب ورشناز نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو ندیم خوش ہونے کی بجائے اس پر الزام لگانے لگا کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی میرا نہیں ہے۔ غصے میں ندیم نے ورشناز کے پیٹ پر زوردار لات ماری اور طلاق دے دی۔ ورشناز روتی ہوئی داغدار دامن اور طلاق کا دھبا ماتھے پر سجائے چلی گئی۔ اس کے گھر والے اسے ہاسپٹل لے گئے، مگر 3 مہینے کا بچہ مر چکا تھا۔ ورشناز کی حالت بھی نازک تھی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ پولیس کیس بنتا ہے، مگر ورشناز کے کہنے پر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ 1 سال بعد گھر والوں نے اس کی دوسری شادی کر دی۔ اس دفعہ اسے مبین ملا جو پڑھا لکھا تو نہیں تھا مگر سچا مسلمان تھا۔ وہ ورشناز سے قرآن کی تلاوت سنا کرتا۔ زندگی میں پھر بہار آ گئی۔ اللہ نے انہیں خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ ورشناز کبھی کبھی اپنے پہلے بچے کو یاد کر کے بہت روتی تو مبین کہتا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، ہر کوئی اللہ کے حضور جواب دہ ہے۔ ادھر ندیم آج بھی جھوٹے پیروں پر یقین رکھتا تھا۔ اس کی دوسری بیوی ماریہ تھی جو پہلے ہی طلاق یافتہ تھی۔ وہ ہر ظلم خاموشی سے سہتی۔ پیر صاحب اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے مگر وہ ڈر کے مارے چپ رہتی۔ ایک دن ندیم نے خود اپنی آنکھوں سے پیر کو ماریہ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ غصے میں اس نے کلہاڑی اٹھا کر ماریہ کو مار دیا اور وہ موقع پر ہی جان سے چلی گئی۔ پیر بھاگ نکلا، میڈیا پہنچ گیا، خبر چلی غیرت کے نام پر قتل۔ ورشناز یہ سب دیکھ کر چیخ اٹھی کہ ماریہ کا کیا قصور تھا؟ ایک جاہل مرد اور جھوٹے پیر نے ایک عورت کی جان لے لی۔ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اور جھوٹے پیروں سے بچا۔ یہ کہانی کسی سچے ولی کے خلاف نہیں بلکہ جھوٹے پیروں کے چہروں سے نقاب اٹھانے کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔